یو اے ای کے ولی عہد شیخ محمد بن زید کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ عمران خان خود گاڑی ڈرائیو کر کے شیخ محمد بن زید کو وزیر اعظم ہاؤس لے کر پہنچے، جہاں پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے $12 ارب کے مالیاتی پیکج کا اعلان متوقع۔ ملک اور لوگوں کو لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں شہریوں کی زمینوں پر قبضوں کے خلاف اسکوت نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کا لیگی ارکان اسمبلی کو کر برادران سے متعلق اینٹی کرپشن کے تمام سفارشات پر منوعاً عمل کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت نے 22 ارب لگا کر پرائیویٹ لوگوں کو اسپتال دے دیا۔ پاکستان کڈنی اینڈ ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق قانون سازی کا کیا بنا؟ اسکوت نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کا صوبائی وزیر صحت سے استفسار۔ یاسمین راشد نے موقف اختیار کیا کہ قانون کا مسودہ محکمہ قانون کو بھجوا دیا، جس پر چیف جسٹس چودھری ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ ہر سماعت پر پنجاب حکومت زبانی جمع خرچ کر کے آ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اداکارہ بابرہ شریف کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے اداکارہ کی پراپرٹی پر قابض جیولر کو 11 جنوری کو طلب کر لیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کہاں بنے گا؟ تحریک انصاف اور اتحادی جماعت میں ٹھن گئی۔ پی ٹی آئی کے 2 اہم کھلاڑی بھی آمنے سامنے آ گئے۔ طاہر بشیر چیمہ اور جنوبی پنجاب محاذ بہاولپور جہانگیر ترین لودھرا اور شاہ محمود قریشی ملتان میں سیکریٹریٹ بنوانے کے لیے کوشاں۔ جہانگیر ترین کے فارم ہاؤس کے ساتھ 1750 ایکڑ سے زائد جنگل میں منگل ہونے کا امکان۔ کراچی گارڈن کے اطراف دوسرے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ممکنہ تصادم کے خطرے کے پیش نظر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ چڑیا گھر کے اطراف 150 سے زائد دکانیں اور دفاتر مسمار کر دی گئے۔ گرین لائن بس منصوبہ وفاق اور سندھ میں رستہ کشی کے باعث منصوبے کی لاگت میں اربوں روپے کا اضافہ۔ تعمیراتی کاموں کی وجہ سے شہریوں کو ٹریفک جام اور ماحولیاتی آلودگی کا سامنا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی کارروائی۔ کراچی میں آن لائن خریداری کے ذریعے جعل سازی میں ملوث 10 ملزم گرفتار۔ گرفتاریاں اوکاڑا، کراچی اور پشاور سے عمل میں آئیں۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں 2 گروپوں میں تصادم۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 شخص ہلاک، 3 افراد زخمی ہو گئے، 10 افراد گرفتار۔ آئی جی سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ پشاور دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی کے 10 سے زائد مرتبہ اوپن لیٹر پر فروخت ہونے کا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف اوقات میں گاڑی رکھنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملتان میں زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 15 افراد کی حالت غیر۔ متاثرہ افراد میں 8 مرد اور 7 خواتین شامل ہیں۔ تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق چھپکلی گرنے کے باعث کھانا زہریلا ہو گیا۔ اتحاد بین المسلمین کے داعی قاضی حسین احمد کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ عالم اسلام کے مجاہد کی رحلت کے بعد پیدا ہونے والا خلا پر نہ ہو سکا۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی۔ موٹر وے حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ کئی شہروں میں دھند کے باعث حادثات میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، بیشتر علاقوں میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں چوتھے روز بھی بدترین لوڈ شیڈنگ، کاروباری سرگرمیاں ٹھپ، شادی بیاہ کی تقریبات سمیت معمولات زندگی بری طرح سے متاثر۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی انتہا کو پہنچ گئی، گھروں میں کھانا بنانا خواب بن گیا۔ ایل پی جی اور لکڑی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ تبدیلی سرکار سے ناخوش صارفین پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل کون حل کرے گا۔ سنڈے کو فنڈے بنانے کی تیاریاں، لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس پہنچ گئی۔ دیگر تفریحی گاہوں میں بھی رش، بچے جھولا جھولنے میں مگن۔